اس وقت جس آیت کو ذہن میں رکھ کے بات کو آگے بڑھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں۔ اب یہ والعصر زمانہ کیا ہے؟ کیا اس سے مراد ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں جب تفسیر قرآن ہوتی ہے تو وہاں اس کی تفصیل آتی ہے، اور کئی جگہوں پر بعض علماء اور مجھ جیسا طالب علم بھی اس آیت کو عاشور کی، عصر کی، فاقہ شکنی کے مجلس میں تلاوت کرتے ہیں۔ زمانہ، عصر، ایک معنی ہے زمانہ اور ایک معنی ہے سپہر کا وقت جو عصر۔ اور یہاں ہمارے سامنے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم حدیث آ رہی ہے، تفسیر نور الثقلین، وہ والی حدیث پھر آگے چل کر میرا وہ موضوع بنے گا جو پچھلے سال کی تیسری مجلس میں تمہید کے طور پہ آیا تھا۔ امام کی حدیث ہے والعصر، والعصر، اب اس کی تفسیر، العصر عصر خروج القائم، یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ زمانے کی قسم، عصر، یہ اس سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ کہ عصر خروج القائم، ہمارے جو قائم جب آئے گا اس کے ظاہر ہونے کے زمانے کو قرآن نے عصر کہا ہے اور اس کی قسم کھائی۔ تو اب یہ جو خروج قائم ہے، اس کے لیے تمہیداً دو جملے سن لیجئے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ شہزادی کونین کے مصائب سن کر کون مومن ایسا ہے جو تڑپ کے نہیں رہ جاتا؟ یہ تو میں نے بہت ہلکا جملہ کہا ہے، دل چاہتا ہے مومن کا کہ مصائب سننے سے پہلے موت آ جائے اور میں مر جاؤں، نہیں، غلط کہا میں نے، مومن نہیں، دنیا کا کوئی بھی غیرت مند انسان ہو اور ان مصائب کو سنے گا تو اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن مومن زیادہ قربت رکھتا ہے اہل بیت سے، اس کا جذبہ کچھ اور ہوگا۔ اب جب مومن کا جذبہ عام انسان کے مقابلے میں زیادہ ہوگا تو مومن سے زیادہ مصائب اہل بیت پہ مصائب سیدہ پہ تڑپنے والا کون ہوگا؟ ان کا اپنا بیٹا زمانے کا امام۔ اس وقت سب سے زیادہ شہزادی کے مصائب پہ جو گریہ کر رہا ہے اور تڑپ رہا، اور جو بار بار ایک جملہ روایتوں میں آپ سنتے ہیں کہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں ظہور امام کی، اور امام دعا کرتے ہیں اپنے ظہور کی، تاکہ ان دشمنان اہل بیت سے انتقام لیا جا سکے۔ یہ امام کی دعا ہے۔ یہ لفظ دعا یاد رکھیے گا، اس کو بھی مجھے باقی 4 مجالس میں سے کسی ایک میں ذرا واضح کرنا، لیکن ابھی چھوڑ دیجئے، بہت ساری تمہیدی باتیں ہو رہی ہیں، اصل موضوع رکا جا رہا۔ سب سے زیادہ اس وقت مصائب سیدہ پہ تڑپنے والا سیدہ کا اپنا وارث ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا فرزند ہے، اور سیدہ کا انتقام لینے والا۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے، اگرچہ وہ روایتیں ان اصولوں کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن جو تاریخ کے اصول، کہ جب شہزادی کے بدن پر پہلا کوڑا پڑا تو شہزادی نے اپنے اسی بیٹے کو یاد کیا، مولا کو یاد نہیں کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ میرا انتقام لینے والا میرا یہ بیٹا۔ اب اس حوالے سے مجھے دوسری بات یہ عرض کرنا، پہلی بات تو یہ تھی کہ مصائب سیدہ کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، سب سے زیادہ ان مصائب سیدہ پہ گریہ کرنے والا، تڑپنے والا زمانے کا امام۔ اور دوسری بات، آج کل دنیا بھر کے حالات دیکھنے کے بعد جو سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ ہے، یعنی ہمارا سوشل میڈیا، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے گروپ ہوں، چاہے وہ ٹویٹر جسے شاید آج کل ایکس کہا جاتا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، اتنا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اندازہ نہ ہو، مگر ایسا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ہر مومن یہ سمجھ رہا کہ بس اب ظہور امام اتنا قریب آ گیا ہے کہ شاید اگلی صبح کو امام آ جائیں۔ دیکھیں، مومن کی تمنا یہی ہے، مومن کی دعا یہی ہے، مومن کی تیاری اسی کے لیے ہونا چاہیے، مگر دل میں یہ خیال کرنا یا اسے اپنا عقیدہ سمجھ لینا
یا اسے اپنا ایک مستحکم نظریہ سمجھ لینا کہ جی مڈل ایسٹ کے حالات ایسے ہیں اور اسلامی ملکوں کے حالات ایسے ہیں اور غیر اسلامی ملکوں کے حالات ایسے ہیں اور امریکہ میں یہ ہو رہا ہے اور یورپ میں یہ ہو رہا ہے اور اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے اور فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے اور لبنان میں یہ ہو رہا ہے اور ایران کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں. وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ بس اب یہ ظہور امام آ گیا، یہ وہ خطرہ ہے جسے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ظہور امام کی تاریخ معین کرے، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے عربی میں توقیت، کوئی وقت. کذبوا، تم سب مل کر اس کو جھٹلانا، کہنا تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ خدا کا ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو اگر آپ نے توجہ سے نہ سنا تو غلط فہمی بھی ہوگی، لیکن ہو جائے غلط فہمی، ٹائم نہیں ہے. اور مجھے صاحبان ایمان پر اتنا تو بھروسہ ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گی. روایتوں میں ہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ خود امام معصوم کو نہیں معلوم کہ مجھے کب ظاہر ہونا ہے. خود ظاہر ہونے والے امام کو نہیں پتا کہ مجھے کب ظاہر ہونا. وہ جو 2 نشانیاں بتائی گئی نا کہ راوی نے پوچھا کہ مولا تو پھر کیسے ان کو پتا چلے گا کہ اب مجھے ظاہر ہونا. کہا ایک وہ ذوالفقار جو ان کی کمر میں ہے، وہ چہرے کے سامنے آ کر کہے گی کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. اور دوسرا وہ علم اسلام جو لپٹا ہوا ہر وقت امام کے پاس رہتا، جو صرف 2 جنگوں میں لہرایا گیا، ایک بدر میں ایک جمل میں، وہ خود بخود کھل جائے گا اور کہے گا کہ میرے لہرانے کا وقت آ گیا. یہ 2 نشانیاں بنیں گے خود امام کے لیے کہ میرے ظہور کا وقت آ چکا. تو خیر یہ آخری امام کی بات ہے. اور اگر آپ آ جائیے پہلے امام پر تو ایک بہت ہی مشہور میرے مولا کا خطبہ، اور بہت زیادہ اس پہ توجہ بھی دینا ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع براہ راست امام زمانہ نہیں، شہزادی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، لیکن ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے میرے مولا کا جس میں 2 بہت ہی اہم مولا کے صحابی مولا سے کچھ سوالات کرتے ہیں، جن میں ایک ہے ازبق ابن نباتہ. پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ مولا کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن مجمع کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کون ہے. اللہ کرے کہ میرے دل کا یہ خیال غلط ہو اور ہمارا بچہ یہ اکثریت جانتی ہو کہ ازبق ابن نباتہ کتنے عظیم صحابی امام ہیں مولا کے، قریبی صحابی، کہ بس اس سے ایک اندازہ کر لیں کہ جب مولا نے 21 رمضان کی رات کو حسن مجتبیٰ سے کہا تھا کہ بیٹا حسن اب میرے پاس کسی کو نہیں آنے دینا، دروازہ بند، آج کی رات میں جا رہا ہوں، صرف اپنے گھر والوں سے اولاد سے وصیتیں کروں گا. اس وقت آخری موقع پر 6 یا 7 صحابیوں کو اجازت دی گئی کہ ہاں ان کو آنے دو، میں ان سے آخری باتیں کر لوں. ان میں سے ایک ازبق ابن نباتہ تھے جنہوں نے کربلا کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے اسلام میں. خیر بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں. مسجد کوفہ میں انہوں نے مولا سے ایک سوال کیا تھا نا کہ مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ کا بیٹا کب ظاہر ہوگا. تو مولا کا جواب یہ تھا کہ سائل اور مسئول عنہ کا علم اس میں برابر ہے. یعنی جس طرح تجھے نہیں پتا کہ کب ظاہر ہوگا بیٹا، اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا. ہاں کچھ نشانیاں ہیں. اور پھر مولا نے خطبہ دیا جس میں آخری زمانے کی نشانیاں بتائی گئیں، اور آخر میں آیا کہ دجال آئے گا. تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ مولا دجال کون ہے، اور پھر مولا نے دجال کا تعارف کرایا. خیر یہ ساری باتیں میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ فیس بک آپ کو تیار کر رہا ہے کہ دیکھو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ امام آ رہے ہیں. دعا یہی، تیاری اسی بات کی. رات کو بستر پہ سوچتے ہیں تو یہی سوچ کے سوچتے ہیں، مگر حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ ٹویٹر یا ایکس کے اندر یہ بحث چل رہی یا مثلاً واٹس ایپ گروپ کے اندر ایسی حدیثیں ڈھونڈ کے لائی جا رہی. اب حدیثوں کی بات تو چھوڑیے، نعوذ باللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم میرا جملہ کہ آج کل یہ بھی لوگوں کو شوق ہو گیا کہ جی دیکھیے ہم نے جو بات کہی ہے فلاں کتاب میں یہ حدیث لکھی. اگر اس دلیل کو مان لیا جائے نا تو وہیں سے مرجعیت کا خاتمہ. اگر ایک کتاب میں لکھی حدیث کو پڑھ کر آپ خود دین کو سمجھ لیں گے تو ہمیں ضرورت کیا ہے آیت اللہ سیستانی کا محتاج ہونے کی.
ہمیں ضرورت کیا ہے رہبر انقلاب کے دروازے پہ جانے کی؟ کتاب ہمارے پاس، عربی ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے تو گوگل کا ٹرانسلیٹر موجود۔ یہ جو ایک ہے کہ جی فلاں کتاب میں فلاں حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے حدیث کو سمجھنا۔ خود سورہ محمد کی آیت ہے کہ عرب کے لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، پیغمبر کے پاس بیٹھتے اور اٹھ کے جاتے ہیں، پھر پوچھتے کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم اور آپ ایک ترجمے کی مدد سے ایک حدیث پڑھ کر، آیت اللہ سیستانی کی عمر مبارک اس وقت انگریزی حساب سے 98 ہے، اسلامی حساب سے 101 ہے یا 100 ہے، ایک حدیث ایک کتاب میں پڑھ کر ہم 100 سال کے اس علم کا مقابلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے حدیث سمجھنا، یہ الگ موضوع ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ فی الحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائی جاتی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی 2 سال 3 سال 4 سال پہلے کچھ لوگ ایک سب میرین میں یا آبدوز میں بیٹھ کر ٹیٹینک کو دیکھنے سمندر میں گئے تھے، وہ آبدوز پھٹ گئی اور وہ بیچارے مر گئے۔ ایک شہادت کی موت، حادثاتی موت، اگرچہ اس کے اندر صاحب ایمان کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال موت تھی، اس کو بھی ظہور ایمان کی نشانی بنا دی کہ امام کے آنے سے پہلے اس طرح سے ایک آبدوز جو ہے وہ سمندر میں ٹیٹینک کے قریب پھٹے گی۔ تو اب یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخیں آتی ہے، مومن تڑپ جاتا ہے کہ آخر ان مظالم کا انتقام لینے والا کب آئے گا؟ اب یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے ذہن میں یہ خیال اور زیادہ طاقتور کر دیتا ہے کہ بس وہ آنے والا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ مثلا مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اصل چیز جو یہاں پہ ہے، جو میں نے بار بار کہا کہ مومن تو ہر لمحے یہی سمجھتا کہ امام آنے والے، آنا چاہیے امام کو، لیکن یہ نہیں ہے مومن کی ذمہ داری۔ مومن کی ذمہ داری اس کے بعد ہے کہ ابو عامر نہ بنو، ابو عامر نہ بنو۔ یہ کیوں واقعات ابو عامر کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری اصل ذمہ داری، خالی واٹس ایپ پر بیٹھ کر اور ایکس پر بیٹھ کر دنیا بھر کی خبریں سن کر اپنی طرف سے ایک نتیجہ نکال لو، سمجھو کہ میں نے حق امام ادا کر دیا، شہزادی کونین کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لینے والے کی معرفت حاصل کر لی، خالی دنیا بھر کی خبریں سن کر۔ وہ ضروری ہے، مومن اپڈیٹ رہتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے، لیکن مومن کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے، اسے ابو عامر نہیں بننا۔ اصل جملہ تو یہ ہے، اسے نہ ابو جہل بننا ہے نہ ابو عامر بننا۔ ایک کیریکٹر ہمارے سامنے مکے میں آیا، ابو جہل، ہر آدمی جانتا ہے۔ ایک کیریکٹر ہمارے سامنے مدینے میں آیا، ابو عامر۔ اچھا، اب یہ ایک ایک میں نے کیوں کہے؟ سورہ حجرات کی آیت بھی ہے کہ خبردار ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ اب یہ اسلام کے اخلاقی اصول ہیں جو میرا فی الحال کا موضوع نہیں، مگر آپ کو وہ اللہ کا رسول جن کے اخلاق کی قرآن گواہی دیتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول تمہارے اخلاق عظیم ترین اخلاق ہیں۔ 2 آدمی ایسے تھے جن کا نام پیغمبر نے بدل کر برا نام رکھا، اور یہ 2 بہت اہم شخصیتیں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ امام زمانہ کے حالات کو مستقبل کے حوالے سے پڑھیں کیا ہونے والا، تو ایک نہیں 2 شخصیتیں آتی ہیں، ایک دجال ایک سفیانی، دونوں بہت اہم ہیں، اور اتنی اہم ہے کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی شکل میں یہ ہم کو یاد دلائی جاتی ہے۔ اللہم من ارادنی بسوء فارد ہو ومن کادنی فقد۔ یہ 2 جملے نہیں ہیں، یہ 2 بڑے فتنے ہیں، یہ 2 بڑے خطرے ہیں، یہ 2 بڑی شخصیتیں۔ من ارادنی بسوء، جو میرے خلاف برائی کے ارادہ کرے، یہ سفیانی۔ ومن کادنی، جو مجھے دھوکہ دے، فریب میں مبتلا کرے، چیٹنگ کرے، یہ دجال ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے یہ ہے آنے والا زمانہ۔ اب جائیے پیچھے کے زمانے میں، وہاں بھی 2 ایسی شخصیتیں ہیں، ایک کا نام ہے ابو جہل، ایک کا نام ہے ابو عامر۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر ابو عامر۔ ابو جہل کافر ہے، کفر ہمارا مسئلہ نہیں، ابو عامر منافق ہے، نفاق ہمارا مسئلہ۔ شہزادی کونین پہ ڈھائے جانے والے مظالم کسی کافر کے ہاتھ سے نہیں آئے۔